بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے توشہ خانہ جو تحفے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے کون لوگ ان کو لے سکتے ہیں، کس قانون کے تحت لیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک افواہ پھیلائی گئی اور ایک جھوٹ بولا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، جس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ توشہ خانہ سے کیا مراد ہے، یہ تحائف کون دیتا ہے، ان تحائف کو کون درج کرتا ہے، یہ کہاں رکھے جاتے ہیں، کون ان کو خرید سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے پارلیمنٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ عمران خان اس بات کا جواب دیں کن کن کو سیل کیے گئے، کن کن کو دیے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو کم از کم شرم آنی چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ ان کی جو قیادت ہے، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور جو نواز شریف ہیں، ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جس میں یہ 15% پر جو توشہ خانہ کے تحائف تھے اور قیمتی کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں تھیں وہ علل تللوں میں ایک دوسرے کو تقسیم کرتے تھے۔ آصف زرداری تو توشہ خانہ، ان کے خلاف تو الزام یہ ہے کہ توشہ خانہ میں کبھی انہوں نے جو ان کو بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ تحائف ملتے تھے کبھی جمع ہی نہیں کروایا تھے، وہ تو سیدھا بلاول ہاؤس میں ان کو آج تک ان کے زیر استعمال ہیں۔ اور یوسف رضا گیلانی نے 15% پر، اب قصور نواز شریف کا یہ نہیں ہے کہ 15% پہ کیوں لیے ہیں، نواز شریف نے تو وہ 15% کے پیسے بھی نہیں دیے، وہ بھی اومنی گروپ والوں نے جعلی اکاؤنٹ سے دیے ہیں، جو بیسیکلی ان کے خلاف کیس ہے۔ اب یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن کمیشن کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا کہ توشہ خانہ میں جو تفصیلات ہیں، کس ملک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کیا تحفے میں دیا ہے، عمران خان نے یا پاکستان نے کیا تحفے میں دیا ہے، ان چیزوں کی تفصیلات کا آرڈر کیا تھا، جس پر حکومت پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ دو ممالک کے جو دو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں ان کا آپس میں ایک جو جس کو کہہ سکتے ہیں ٹوکن آف لو ہے، اور اس کو بتایا نہیں جا سکتا کہ کس نے کیا دیا ہے، اس کی وجہ سے کیونکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوگا، اور اگر کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کوئی سستی چیز دے دی، 10,000 روپے کی کوئی چیز دے دی، تو اس کے اوپر مذاق بنا دیا جائے گا کہ فار ایگزامپل کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے 10,000 روپے کی چیز دی ہے۔ اب وہ جب چیزیں سوشل میڈیا پر آئیں گی، اس کے اوپر تماشا ہوگا، بدنامی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، پاکستان کا اس ملک کے ساتھ تعلق خراب ہوگا۔ حکومت صرف یہ چاہتی ہے کہ بھئی یہ جو معلومات ہیں، حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ توشہ خانہ کی جو کیس ہے یا توشہ خانہ کے جو تحائف آتے ہیں وہ ہم جمع کروانے کو تیار نہیں ہے، ایسا کیس تو ہے ہی نہیں۔ معاشرے کے جو انتہائی بااثر افراد ہیں ان کو بیسیکلی توشہ خانہ میں جو مختلف دوروں پر، جو غیر ملکی دوروں پر تحائف ملتے ہیں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت کے ملازمین بھی شامل ہوتے ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، فوج بھی ہے۔ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے صرف انہی میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ اگر کوئی تحفہ اشرافیہ کی خریداری سے رہ جائے تو وہ عوام میں فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر نیلامی کا بھی ہوتا ہے، نیلامی بھی کی جاتی ہے۔ سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری پالیسی یہ ہے کہ ہر ملنے والے تحفے کے متعلق حکومت کو مطلع کیا جائے اور اسے توشہ خانہ میں جمع کروایا جائے، لیکن اس پالیسی کے باوجود ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جن کا متعلق نہ آگاہ کیا گیا، نہ وہ جمع کروایا گیا، جس کا ریفرنس فائل ہوا۔ دسمبر 2018 میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نئی پالیسی کے مطابق 30,000 روپے مالیت سے زائد کے جو تحائف ہیں وہ 50% قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی ایسی قیمت نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ چیز رکھی جا سکتی، یہی وجہ ہے کہ 15% پر بھی اگلوں نے رکھا اور سارا کچھ کیا۔ دسمبر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کہا کہ یہ معاملہ، کیونکہ بیوروکریسی پہلے بھی اس کو دیکھ رہی ہے، وفاقی حکومتوں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، سینئر افسران بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کی کوئی قیمت مقرر کی جائے تاکہ منیمم پتہ ہو۔ 50% اس جو بھی چیز ہے جو توشہ خانہ میں پڑی ہے، اگر کسی نے لینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عہدیدار ہے، تو کم از کم 50% اس کے ادا کرے گا سرکار کے خزانے میں، اور پھر وہ حاصل کر سکے گا۔ تاکہ پہلے جو علل تللوں میں کوئی تو جمع نہیں کرواتا تھا، کوئی 5% دیتا تھا، کوئی 10% دیتا تھا، کسی نے 15% سے اوپر کبھی تاریخ میں دیے ہی نہیں، جتنی بھی آج تک انہوں نے توشہ خانہ میں چیزوں کو بیچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ، اور اس میں ایک اور چیز لکھی گئی کہ جو نادر نوعیت یا تاریخی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے، اور وہ کسی کو جو ہے وہ سیل نہیں کیے جائیں گے۔
تمام تحائف باقاعدہ کیٹلاگ کیے جائیں گے اور انہیں سرکاری امارات میں نمایاں طور پر نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ 30,000 روپے مالیہ تک کے تحائف کو وصول کنندہ مفت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ 30,000 سے جو کم قیمت کے تحائف ہیں اس کو اس میں استثناء دی گئی۔ حکومتی عہدیدار یا سرکاری ملازمین ماسوائے صدر مملکت اور وزیر اعظم پر پابندی ہے کہ وہ اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان میں تعینات سفارتکاروں، کونسلر یا دیگر غیر ملکی سرکاری نمائندوں اور سرکاری ادارے یا نجی شخص یا کمپنی سے تحائف نہیں لے سکتے۔ صدر پاکستان اور یہ بھی دسمبر 2018 میں یہ رولز بنائے گئے اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے بنائے کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان یا ان کے اہل خانہ کسی سے تحائف ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ اگر ایسی صورتحال پیش ہے جہاں تحفے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں تحفے وصول کر کے اسے توشہ خانہ میں جمع کروانا ہوگا۔ توشہ خانہ میں جمع کروانے کے بعد تحائف جو نمائش کے لیے موزوں ہوں گے انہیں باقاعدگی کے ساتھ کیٹلاگ کر کے سرکاری عمارتوں یا اداروں میں یا پھر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کی رہائش گاہ پر نمایاں طور پر عوام کو دکھانے کے لیے رکھا جائے گا۔ ایسی اشیاء کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے توشہ خانے کے رجسٹر میں اور ساتھ ہی متعلقہ دفتر یا ادارے کے اسٹاک رجسٹر میں بھی اس کا 2 جگہ پر ریکارڈ ہوتا ہے، اور ایسی اشیاء جن کی نمائش نہیں کی جا سکتی انہیں وقتاً فوقتاً کابینہ ڈویژن فروخت کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ فروخت 1 سال میں 2 مرتبہ کی جاتی ہے۔ جو اشیاء فروخت کرنا ان کی فہرست وفاقی حکومت کے تمام ملازمین اور مسلح افواج کے تمام افسران میں تقسیم کرنا ہوگی۔ ایسی اشیاء جو مسلسل 2 نیلامیوں میں بھی کوئی سرکاری ملازم نہ خریدے اسے عوام کو بولیوں کے ذریعے فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو وہاں پر ان کے اصول ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں اور جو پرانا چلتا آ رہا ہے اس کے تحت پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ نادر اشیاء اور گاڑیاں وصول کنندہ کو خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نادر اشیاء میوزیم میں یا پھر سرکاری عمارتوں میں نمائش کے لیے رکھی جائیں گی، جبکہ تحائف میں ملنے والی گاڑیاں کابینہ ڈویژن کی گاڑیوں کے پول میں شامل کر دی جائیں گی اور وہ کسی کو نہیں ملیں گی، جیسے نواز شریف اور آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی آج تک استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ رولز بنائے گئے تھے دسمبر 2018 میں، اور اب ساری چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے، اور صدر پاکستان یا وزیر اعظم نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی الگ کر لیا ہے اور وہ وصول نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود الزام تراشی کرنا، صوبائی کابینہ کے ارکان، صوبائی سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، ارکان پارلیمنٹ، منتخب نمائندے اور سرکاری ملازمین، اور ساتھ ہی سرکاری کنٹرولڈ کارپوریشن، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے عہدیداران اور ان کے اہل خانہ اور زیر کفالت افراد، صوبائی حکومتوں کے ارکان، دیگر اداروں کے سرکاری ملازمین جو غیر ملکی دوروں پر سرکاری حیثیت میں جاتے ہیں، ان ساروں کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ جو درخواست گزار نے درخواست دی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ عمران خان کو کون سے تحفے ملے ہیں اور عمران خان نے آگے کون سے تحفے دیے ہیں۔ وہ الگ معاملہ تھا، یہ الگ معاملہ ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ماضی میں اس میں ہیرا پھیری اور ہڑپ کرتے رہے۔ اب ویسا معاملہ نہیں ہے، اب معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس وجہ سے توشہ خانہ کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ پوری قوم کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔